بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان عباسی اور ABN ڈیجیٹل پر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پہنچے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے پاس کشمیر ہاؤس میں۔ ہم ان سے آج گفتگو کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے وقت دیا جو کہ اچھا سر یہ بتائیں، آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ آزاد کشمیر میں جو آپ کی حکومت تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، جو آپ کا 30 سال کا جو پارلیمانی سفر تھا وہ بالآخر اب اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک موو چلائی، حکومت سے علیحدگی کی، اب عدم اعتماد بھی پیش ہو چکی ہے۔ تو سر کیا کہیں گے اس دوران آپ کا جو دورانیہ تھا حکومت کا، اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ جو 30 مہینے آپ کے ساتھ جو آپ کے دوست رہے، آپ کی کابینہ میں رہے، ان کی جو بے رخی ہے، بے وفائی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ اور سر یہ بتائیں کہ اپنا جو دور حکومت ہے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ شکریہ واسی صاحب۔ ایک تو پارلیمانی آپ نے سوال میں پہلا جو تھا وہ 30 سال بتایا، اور پھر بعد میں آپ نے درست کر لیا 30 ماہ، آلموسٹ 30 ماہ اور کچھ دن۔ اور دوسری بات یہ کہ میری حکومت، ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا تھی، کل شام تک تھی، ہو جائے گی، ابھی ہے۔ اچھا، آن اے لائٹر نوٹ، دیکھیے سیاست میں آپ کو گردش ایام سے گزرنا پڑتا ہے، اٹ از پارٹ آف پالیٹکس۔ اب جو میرا 30 ماہ کا دور ہے، نہ صرف میں بلکہ آزاد کشمیر کا ہر عام باشعور شہری جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اٹ واز اے رولر کوسٹر رائڈ۔ صحیح۔ اٹ واز ایون ناٹ اسموتھ فار اے سنگل آر۔ صحیح۔ تو رولر کوسٹر رائڈ کے ساتھ اللہ پاک سے 6 ماہ مانگے تھے، اس نے 2.5 سال سے زائد دیے، اور تلاطم میں موجوں کی طغیانی کا سامنا کرنا، حالات کے جبر کے آگے سرنڈر نہ کرنا، مقدور بھر انسانی امکانی کوشش میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے، جو میگا پروجیکٹس تھے، جو مالی اصلاحات تھیں، آئینی اصلاحات تھیں، اداروں کے استحکام کی بات تھی، میں سمجھتا ہوں 2.5 سال میں میں نے اپنا سگنیچر چھوڑا ہے۔ آنے والا مورخ اور آزاد کشمیر ایک عام شہری، اس کے پاس ایک کمپیریٹیو نیریٹو ضرور آ گیا ہے، اور لوگ اب کمپیریزن ضرور کریں گے، کمپیریزن کرنے سے انہیں کوئی نہیں روک پائے گا۔ صحیح۔ سر، جو دوستوں نے بے وفائی کی، جو کابینہ میں آپ کے ساتھ رہے 30 ماہ، کیا کہیں گے اس بے وفائی کو؟ کیا کہیں گے اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جس کو آپ بے وفائی کہتے ہیں نا، میں اسے سیاست کی تلخ حقیقت مانتا ہوں۔ صحیح۔ پیپلز پارٹی اپنی مدر پارٹی کے ڈسپلن کی پابند ہے۔ صحیح۔ نون لیگ بے تحاشا تضادات کا شکار ہے۔ صحیح۔ مثلاً اب ان کی معصومیت یہ ہے کہ پچھلے 20 ماہ سے نون لیگ کا ہر سیاسی کارکن اور رہنما یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت گرانے میں تو ہیں، حکومت بنانے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ اب جب آپ کی قیادت اس مفلوق الحالی کا شکار ہو جائے تو آپ کارکن سے کیا گلہ کریں گے؟ جبکہ جو یہ بیان دے رہا ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی کی دل آزاری مطلوب نہیں ہے، لیکن سب کے ریکارڈڈ ویڈیو پیغام ہیں، بیانات ہیں، آپ نے بھی سنے، میں نے بھی سنے، کہ جب آپ عدم اعتماد میں ووٹ دیتے ہیں تو آپ صرف جانے والے کو بھیجتے نہیں ہیں، آنے والے کا انتخاب آپ یقینی بناتے ہیں۔ تو جو حکومت آپ تشکیل دینے جا رہے ہیں نون لیگ کے تعاون سے، جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن رہی ہے، اس میں نئی چیز کیا ہے کہ اس میں ایک پرائم منسٹر اور 4-5 لوگ نہیں ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک، باقی تو ایگزیکٹلی وہی سٹیٹس کو ہے جو اس سے پہلے موجود تھا۔ صحیح۔ لیکن المیہ کیا ہے سیاست کا؟ میرا جانا جو ہے وہ قطعاً کوئی پریشانی کی یا ایسی کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ جمہور کی رائے میں جب اکثریت کا اعتماد نہ رہے، چلے جانا ہے۔ صحیح۔ دیر از نو آپشن۔ لیکن المیہ کیا ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں، جو پہلی دفعہ میں نے اس ڈٹائی سے پروان چڑھتے دیکھا ہے، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کو الیکٹ کرانا ہے 3:50 پہ، اور 3:55 پہ ہم نے اپوزیشن میں جا کے اپوزیشن لیڈر بننا ہے۔ صحیح۔ یہ المیہ ہے۔ اچھا، اگر یہی مثال اگر آپ لیں تو کل
پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب کہیں جی میں نے تو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننا ہے، تو پھر مرکز میں نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے اس کی کوئی اخلاقی جوازیت رہ جائے گی؟ آپ چاہتے کیا ہیں کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے، وہ ویسے ہی غیر اخلاقی بات ہے۔ اگر آپ نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنانی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو اسٹرینتھن رکھیں تاکہ وہ اپنی آئینی مدت پوری کریں۔ صحیح۔ اور ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ اس نون لیگ کے تضاد سے سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوا ہے۔ صحیح۔ جو میری ذاتی معلومات میں جو دوست نون لیگ کو جوائن کرنا چاہتے تھے وہ سارے پیپلز پارٹی کو جوائن کر گئے ان کی اچھی حکمت عملی کی وجہ سے۔ ایسے ہی ہے۔ تو پرائس ہے نا پالیٹکس میں۔ صحیح۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، جس اتحادی حکومت کا میں سربراہ تھا، میں نے متعدد دفعہ ٹی وی چینلز پہ میرا جملہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ غیر فطری اتحاد تھا، ہم نے سب نے آپس میں انتخاب لڑا ہوا ہے، لیکن اس غیر فطری اتحاد میں تمام تر مشکلات کے باوجود میکسیمم جو ڈیولپمنٹ سیکٹرز میں اور ریکرنگ بجٹ کے حوالے سے جو محدود ترین مدت میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی تھی وہ میری حکومت نے میری زیر قیادت کیا۔ نو ریگریٹس ایٹ آل، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج پہلی دفعہ جب وزیر اعظم جا رہا ہے تو بدترین مخالف یہ کہتے ہیں کہ خزانہ بھرا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قومی خزانے سے لوٹ مار کے انتظام و انصرام کے خاتمے کو 100% یقینی بنا کے اقتدار میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب وہ اس کی کتنی نگہبانی کرتے ہیں یا اس کا کیا اشر ہوتا ہے آنے والے دنوں میں؟ جو صاحب آپ پہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی قانون ساز اسمبلی میں، اس میں جو آپ پر الزام لگا، اس الزام میں کہا گیا ہے کہ جو قانون ساز اسمبلی ہے اس میں اس کے جو آئینی نظریاتی جو جمہوری ڈھانچہ ہے اس کو نقصان پہنچانے کے جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے، ایک تحریر لکھی بڑی گئی ہے۔ زبردست۔ تو سر یہ بتائیں کہ اس پر کیا کہیں گے، اور یہ بھی بتائیں کہ اس طریقے عدم اعتماد کا جو متن ہے اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے گزارش کیا، میں نے پہلے بھی کسی ٹی وی چینل پہ یہ بات کہی ہے کہ عدم اعتماد ہاتھ سے تحریر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اسمبلی میں جا کے دیکھیں میکسیمم عدم اعتماد جو ہیں وہ ہاتھ سے تحریر ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یہ کیوں ٹائپ کی گئی؟ کہ شاید دوست اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم حیا کے رشتے کا خاتمہ کرنے کا اعلان کر ہی رہے ہیں تو کم از کم پہچان تو، اور اس پہ 14 دستخط ہونے چاہیے، 17 18 یا 20 25 اس لیے کرائے گئے ہیں کہ یہ سارا بوجھ سارے اٹھائیں، کسی مخصوص طبقے پہ نہ پڑے۔ بہرحال یہ تو ان کا جمہوری رائٹ ہے۔ جہاں تک یہ جو 3 جملے آپ نے کہے ہیں، آئینی نظریاتی اور سیاسی جو ڈھانچہ ہے، 2 منٹ میں لوں گا۔ دیکھیے سیاسی ڈھانچہ تو یہ وہ ہے کہ جو ان 2 حکومتوں نے قائم کیا تھا، 2 پارٹیز نے مل کے یہ آئینی ڈھانچہ قائم کیا تھا۔ پیپلز پارٹی بڑی اتحاد میں تھی، نون لیگ کے پہلے 8 لوگ تھے، پھر 9 ایم ایل ایز ان کے بن گئے، ایک جو تھا وہ الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے نتیجے میں 1 سیٹ کا اضافہ ہو گیا، وہ محترم اسماعیل گجر صاحب تشریف لے آئے۔ فارورڈ بلاک کے 22-23 لوگ تھے۔ اب گزارش کیا ہے کہ کل کسی دوست نے ان میں سے جن میں سے دستخط موجود ہیں ان میں سے کسی ایک نے ذکر کیا کہ اگر یہی لکھ دیا جاتا کہ پرائم منسٹر اعتماد کھو چکے ہیں تو دیٹ واز مور دین انف۔ تو میں نے یہ کہا کہ بھائی اگر یہ لکھ دیا جاتا تو مجھے نہ وضاحت دینے کی ضرورت پڑتی اور نہ میں کوئی بیڈ ٹیسٹ پیدا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی میں بالکل بیڈ ٹیسٹ پیدا نہیں کرنا چاہتا، چونکہ آزاد کشمیر میں اب اس روایت کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ جانے والے کو ہر عیب آنے والے میں نظر آئے۔ صحیح۔ جس نے ابھی ڈیلیور کرنا ہے لیٹ ہم ڈیلیور، اس کے بعد تجزیہ کیا جائے گا نا۔ تو یہ جو سیاسی بیانیہ ہیں وہ تو، اور جو میرا نظریاتی بیانیہ ہے اس کا تو پاکستان کے تمام قومی چینلز، آزاد کشمیر کا ہر خاص و عام، اور آپ اس عدم اعتماد کی یہ جو 25 رکنی مشق ہے، 25 دن پر مبنی مشق، اس نے مجھے بین الاقوامی دنیا اور پاکستان میں بھی اتنا مجھے وہ میری شناخت بنا دی ہے، شناسائی کے رشتے لوگوں سے ایسے بن گئے ہیں کہ اتنا میں کروڑ ہار پہ لگاتا تو شاید میری پہچان نہ بن پاتی۔ صحیح۔ تو میرا سیاسی نظریہ اور میرا بیانیہ کیا ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان، تحریک آزادی کشمیر کی واحد اکلوتی ضمانت ہے مضبوط روشن پاکستان۔ صحیح۔ مزید تشریح کرتا چلوں کہ اگر
قضیہ کشمیر کے پیچھے پاکستان کی 24 کروڑ غیور عوام، پاکستان کی سیاسی و مذہبی قیادت، اور سب سے بڑھ کر مسلح افواج پاکستان اور ان کی قیادت، صحیح، بالخصوص موجودہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب. صحیح. دیکھیے 5 اگست 2019 کو کیا ہوا، کیوں مجھے بار بار یہ کہنا پڑا اور آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو بھی کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے دھند چھا گئی. اور جب موجودہ آرمی چیف نے اسٹیک سنبھالنے کے بعد پہلی تقریر جا کے کی اپنا منصب سنبھالنے کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں، تو ان کے الفاظ میں جو کشمیر کے حوالے سے آپ نے جوش، جذبہ اور ان کی جو آنکھوں کی چمک تھی، انہوں نے مارکہ حق میں وہ ثابت کر دکھایا. صحیح. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، اس کے پیچھے اگر یہ قوت موجود نہ ہو، یہ ایٹمی ملک موجود نہ ہو، اس کی مسلح افواج موجود نہ ہوں، تو وہ کس حیثیت میں اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کی قیادت کو برسر عام للکار سکتا ہے، میڈیا پہ بیٹھ کے للکار سکتا ہے. صحیح. برملا میں نے جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگایا. آپ کو میری وہ سٹیٹمنٹ یاد ہوگی جب میں نے یہ کہا کہ اگر تم بلوچستان کو بلیڈ کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو تمہیں لال قلعے سے لے کر کشمیر کے جنگلوں تک ماریں گے. صحیح. ایسے ہی آپ نے سنا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہ گار کے لفظوں کا پردہ رکھا. ہماری مسلح افواج پاکستان نے، ہمارے شہینوں نے، وہی ہوا مارکہ حق. ابھی تک جہازوں کی گنتی پوری نہیں ہو سکی. بھارتی کتنے جہاز تباہ ہوئے. صحیح. جو ہماری بری افواج نے اور جو ہماری بحری افواج نے ان کو مارا. ایسی تاریخ ساز ذلت اور ہزیمت تو ہندوستان کے کبھی نصیب میں اس سے پہلے نہیں آئی. جنگیں تو وہ پہلے بھی ہارتا رہا، چائنا سے بھی اس کو مار کھانی پڑی، لیکن یہ جو 2-3 دنوں پر مشتمل مارکہ حق تھا، اس نے جدید دنیا میں ایک نئی بین الاقوامی جنگی ڈاکٹرائن متعارف کرائی جس میں پوری دنیا نے فاتح پاکستان کو مانا. ایگزیکٹلی. صحیح. تو میرا جو بیانیہ ہے، میں 10 مرتبہ یہ بات دہرا چکا ہوں کہ پاکستان کے شہری 14 اگست کو اگر 77واں یوم آزادی مناتے ہیں تو میں 78واں مناتا ہوں، چونکہ میں، آپ سب جو پاکستانی میرے دوست ہیں وہ بائی برتھ پاکستانی ہیں. میں جو ہوں 19 جولائی 1947 کی نظریہ علاقے پاکستان کی قرارداد کے بانیوں کی اولادوں میں سے ہوں. میں بائی فیتھ پاکستانی ہوں. اب اس نظریے میں کون سی آلودگی ہے؟ صحیح. میں نے پہلے بھی تمام دوستوں کو کہا، آؤ میڈیا پہ بیٹھ جاؤ، پبلک میں بیٹھ جاؤ، پریس میں بیٹھ جاؤ. پھر اگر یہ کسی نے، جس نے بھی یہ لکھا ہے، اسے شاید اس کے معنی نہیں پتا تھا کہ کس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. اچھا، آئینی ڈھانچے کی بات کر لیتے ہیں. میں نے اپنی سیاسی کربلا کو کیوں یقینی بنایا؟ اس سے پہلے بھی عدم اعتماد ہوئی. وہ عدم اعتماد دائر کرنے والے میرے جو عزیز ہیں، برقع پہن کے جا کے صبح 6 بجے سیکرٹری اسمبلی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے کہ اگر یہ بات نکل گئی تو 5 منٹ میں اسمبلی ٹوٹ جائے گی. صحیح. آپ بھی اس کے ذاتی طور پر گواہ صحیح ہیں ہے. کہ عدم اعتماد کو اس لیے خفیہ رکھا جاتا تھا کہ جانے والے کو یہ مسلمہ یقین ہوتا تھا کہ یار اگر انہوں نے میرے سے وفا نہیں کی تو چلو ان کو میں گھر بھیجتا ہوں. صحیح. ٹھیک. صحیح. اچھا، اس دفعہ یہ جو 26-30 دن پر مشتمل سفر ہے، کیا یقین تھا عدم اعتماد دائر کرنے والوں کو اسمبلی کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ کیونکہ وہ سارے میرے کولیگ رہے ہیں، مجھے جانتے ہیں 25-30 سال سے، کہ اس نے زبان دینی نہیں. اگر دینی دے دی تو کٹ مرے گا، زبان سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ایسے ہی ہے. اور خالی یہ میری ذات کی یا میری زبان کی حرمت کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک ذاتی بات ہے نا. سیاسی بات کیا ہے کہ جس اسمبلی نے مجھے جنم دیا، جس کے اعتماد سے میں وزیر اعظم بنا، آج اگر اس اسمبلی کی غالب اکثریت کا موڈ چینج ہو گیا ہے تو میں اسی اسمبلی کو ٹکر جاؤں، اسی کا آئینی قتل کر دوں. صحیح. دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. صحیح. یہ آنے والے وقت میں لوگوں کو، آزاد کشمیر کے باشعور شہریوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ 2.5 سال کیسے تھے اور آنے والا وقت کیسا تھا اور پچھلے ادوار کیسے گزرے. صحیح. دیکھیے، گزارش کیا ہے کہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اگلے سال فلاں تاریخ کو زبان دے دیں کہ آپ اسمبلی توڑیں گے تو یہ سارا سلسلہ ڈیفیوز ہو جائے گا. میں نے کہا یار میں جس پنڈ جانا ہی نہیں، میں ادھر پتہ کیوں پوچھا؟ صحیح. میں نے نہیں توڑنی،
آپ نئی آنے والی حکومت سے یا اس کے وزیر اعظم سے 10 دن بعد توڑوا لیں. نون لیگ کے دوستوں کی خواہش تھی. میں نے کہا نو. خود میں توڑ دیتا تو آئین آزاد کشمیر کے مطابق 90 دن تو میں نے پرائم منسٹر نہیں رہنا تھا. تو میں نے اپنی جبری رخصتی خود کیوں یقینی بنائی؟ اور میں یہ جملہ بار بار دہرا رہا ہوں کہ میں نے اپنی سیاسی کربلا کو یقینی بنایا، جبکہ میں نے اپنی سیاسی کربلا خود نہیں بچھائی، اس کا اہتمام تو میرے دوستوں نے کیا نا. میں نے صرف یقینی کیا بنایا کہ اس سیاسی کربلا میں مجھے اپنی سیاسی شہادت کروانی ہے اور دلیری سے کروانی ہے. کیوں؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑی سمپل سی بات ہے کہ میرے رخت سفر سے، سیاسی طور پر میرے جانے سے، اگر نظام کی بقا مقدم ٹھہرتی ہے تو یہ کوئی قیمت ہی نہیں ہے. میں سیاسی کارکن ہوں نا، اور حادثاتی سیاسی کارکن نہیں ہوں. میرے لیے جب ہم جملہ بولتے ہیں نا کہ یہ سب سے زیادہ مقدس ایوان ہے، اور اندر ایسی ایسی مخلوقات بیٹھی ہوتی ہیں کہ جن کا تقدیس کو چھو کر بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ڈھانچہ نہیں ہوتا، وہ بلڈنگ نہیں ہوتی، وہ سیاسی روایات ہوتی ہیں. آئینی جو ایولیوشن کی ہسٹری ہے اس کو آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. پھر جا کے اس ایوان کی تقدیس کا جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو میں نے کیا یقینی بنایا کہ نظریہ الحاق پاکستان کے لیے، مملکت خدا داد پاکستان کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے، پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہماری بہادر افواج، جنہوں نے ایل او سی پہ سینکڑوں کی تعداد میں اپنی خاکی کو خون میں لہرا دیا اور قضیہ کشمیر کو پوری جرت مندی کے ساتھ اس کی بقا کی علامت بن کے وہ برف پوش پہاڑوں پر پہرے دے رہے ہیں. ان کے ساتھ اگر رشتہ جوڑنا ہے تو آزاد کشمیر میں کسی قسم کی سیاسی انارکی یا افراتفری نہیں ہونی چاہیے. اچھا چوہی صاحب، آپ نے جو آپ پہ الزام تھا اس پر بھی آپ نے بات کی، اور آپ نے بیڈ ٹیسٹ بھی کہا کہ میں جاتے ہوئے کوئی بیڈ ٹیسٹ بھی نہیں دے کے جانا چاہ رہا. آپ نے وضاحت بھی کر دی کہ آپ نے اسمبلی نہیں توڑی. سر یہ بتائیں کہ اسمبلی بھی نہیں توڑی آپ نے. ہم نے دیکھا کہ 8 اکتوبر کے بعد اس وقت تک بھاگم بھاگ رہی پیپلز پارٹی کے. ایک اجلاس، دوسرا اجلاس، لگ بھگ 12 اجلاس ہوئے پیپلز پارٹی کے. تو آپ کو عزیز و اقارب دوست احباب نے اور جو آپ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں انہوں نے یقیناً کہا ہوگا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں. وضاحت بھی آپ نے کر دی، اس پہ تھوڑی سی اور وضاحت بھی کیجیے. اور یہ بتائیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کہیں وفاق میں پیپلز پارٹی اور حکومت کی ڈیل پر، یہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کی کہیں ڈیل تو نہیں ہوئی؟ اور سر چونکہ 27 اکتوبر کو فائنل کر دیا گیا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس سے کہ ہم عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں اور اگلے 2 دن میں عدم اعتماد پیش ہو جائے گی. تو سر کیا دیکھ رہے ہیں اس کو 27ویں ترمیم کے ساتھ اور یہ تمام چیزیں؟ دیکھیے گزارش پتہ کیا ہے کہ اٹ از انفارچونیٹ. مثلاً پاکستان کی پولیٹکس کا بنیادی طور پر انڈائریکٹلی تو شاید کوئی اثر ہوتا ہو آزاد کشمیر میں، لیکن اس 27ویں ترمیم میں جو ترامیم، 2 میجر ترامیم ہیں، ایک عدلیہ کے حوالے سے اور ایک ملٹری اور ایک جو 243 آئین کی آرٹیکل ہے اس میں ترمیم تجویز کی گئی تھی جو پاس ہوئی ہیں. اب جو اس وقت عدلیہ کی ترامیم ہیں وہ آزاد کشمیر میں تو نافذ العمل نہیں ہے، تو پھر ان کا آزاد کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ اور جو ترمیم 243 آرٹیکل میں کی گئی ہے، فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے وہ ہوتا ہی تحیات ہے، ایسے ہی ہے، اسے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی گئی ہے. صحیح. اور پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ اور اس کے بعد افغانستان کے ساتھ دونوں کو ان کی جغرافیائی سرحدوں کے اندر داخل ہو کے یہ 2 ٹوک باور کروایا کہ اللہ کے شیر تعداد پر بھروسہ نہیں کرتے. تو پھر جب آپ اپنی عسکری مائٹ کو ثابت کر لیں تو بین الاقوامی معروف جو عہدے ہیں عسکری، ان میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف یا چیف آف ڈیفنس فورسز یہ آلریڈی موجود ہیں. ایسے ہی ہے. اب اس عہدے کی تشکیل سے، اور یہ جو جس ترمیم کا میں ذکر کر رہا ہوں چیف آف ڈیفنس فورسز کا، یہ تو پچھلے 10-15 سال سے، چونکہ میرا بھی ایک ملٹری بیک گراؤنڈ ہے تو یہ تو زیر بحث رہی ہے یہ بات. ایسے ہی. لیکن حالات نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ اب تینوں عسکری قوتوں کو یکجا کیا جائے.
ایک قیادت کے تابع، اور وہ معروف قیادت جس کو بین الاقوامی سطح پر ایکنالجمنٹ ہوئی ہے، دنیا نے تسلیم کر لیا ہو، جو نہ صرف عسکری محاذ پہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہو بلکہ سفارتی محاذ بھی فتح کر رہا ہو. ٹرو. تو پھر اس شخص کو اگر چیف آف ڈیفنس سروسز بنا دیا گیا تو اس میں آزاد کشمیر کا کیا واسطہ ہے؟ صحیح. یہ گفتگو چلی اس لیے کہ عدم اعتماد تاخیر کا شکار ہوئی پیپلز پارٹی، شاید اپنے فیصلے نہیں کر پا رہی تھی، صحیح. تو وہ ٹائم ایسا مل گیا. لیکن نہ میری شنیر میں ایسی کوئی بات ہے اور نہ ہی اس ترمیم کا آزاد کشمیر سے کوئی تعلق ہے. اچھا چوہے صاحب، اب چونکہ عدم اعتماد کی تحریک میں جو اس کی رائے شماری ہے اس میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں تقریباً، تو سر کیا کوئی چانس ہے اس طرح کا کہ آپ آخری ٹائم تک کوئی استعفیٰ بھی دیں یا اس کا مقابلہ کریں گے آخری وقت تک؟ اور جو آپ کے دوست احباب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوہے صاحب نے کوئی تقریر بھی تیار کی ہوئی ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا، تقریر پہ میرا دل بڑا تھا. اچھا. اور میں تقریر تیار نہیں کرتا. جب میں نے لکھی تقریر کرنی ہونا تو سمجھیں میری وفات ہو گئی الفاظ کی، پھر میں گیا. صحیح. مجھے گفتگو آتی وہ ہے جو میں فی البدیہہ کرتا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں نا کہ میں لکھ کے پوائنٹ وائز تقریر کروں تو وہ میرا ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، میں نہیں کر سکتا. صحیح. لیکن جو بطور سیاسی کارکن میں نے تجربہ حاصل کیا ہے اس کی بنیاد پر یہ تجویز میں نے خود سے ہی خود کلامی کرتے ہوئے منسوخ کر دی. وائے یہ جو وزیر ہیں میرے معزز وزراء، آج بھی میں میرے معزز وزراء کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ میں وزیر اعظم اور وہ سارے میرے کابینہ کے وزیر ہیں. ایسے ہی ہے، کل تک تو وہ جب تک ان شہر کے بچوں نے کوئی مستعفی ہو کے تو مجھ پر کوئی یہ چارج شیٹ نہیں نہ لگائی جو 3 الفاظ جس نے بھی لکھے ہیں. ایسے ہی. اگر مجھ سے پوچھ لیتے تو یا میں ان کو الفاظ حذف کرنے کا مشورہ دے دیتا یا ان کو کہتا کہ کم سے کم 72-48 گھنٹے پہلے دنیا کے دکھاوے کے لیے استعفیٰ دے دو. صحیح. آپ گاڑیاں یا باقی چیزوں 14 دن رکھ ہی سکتے ہیں نا. لیکن کسی شریف آدمی نے نہیں مشورہ دیا، تو چونکہ اس لیے میں وزیر ہوں، میری کابینہ کے وزیر ہیں. اب میں نے ان کے ساتھ جو وقت گزارا ہے، اچھا یا برا، آج جب میں جاؤں تو حرف تنقید کے ساتھ جاؤں تو پھر میری اپنی نظر انتخاب پر بھی لوگ نکتہ چینی تو کریں گے. ایسے ہی. ٹھیک. صحیح. ان کا جو دل چاہے یہ کہیں. میں نے جو اپنے اتحادی دوستوں کے ساتھ کام کیا اور ان کے تعاون سے کیا، میں اس کے بارے میں کوئی حاشیہ رائے نہیں کرنا چاہتا. اچھا چوہے صاحب، اس پورے دورانیے میں یہ جو 30 ماہ کا سفر تھا آپ کا، کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا اقدام یا کوئی ایسی جو چیز ہوئی ہو جس سے آپ کو ندامت ہو یا آپ سمجھ رہے ہو کہ اس میں یہ ایسا نہ ہوتا تو ایسے کر لیتے تو بہتر ہوتا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ انسانی امکانی دنیا نے میری بھائی، صحیح، یہاں پہ جب حالات کا جبر آپ کو بہت سے کمپرومائزز کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اور ممکنہ حد تک تو میں نے انکار ہی کیا ہے، لیکن اس انکار کی قیمت کیا ہے کہ آج میری صحت تباہ حال ہے، وجود زخمی ہے. تو اجتماعی مفاد کے تابع جب آپ مافیاز پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، وہ کلاس جو رولنگ کلاس ہے یا جس کو آپ اشرافیہ کہتے ہیں، اسے آپ حکمرانی کے دائرے کے اندر مقید کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح، آہو بکاو، چیخو پکار ہوتی ہے. صحیح، لوگ یہاں تک جاتے ہیں یار اس کے وجود کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. صحیح. تو یہ سارے منظر تو میں نے دیکھے ہیں نا. صحیح. متعدد دفعہ میں نے یہ دھمکیاں وصول کی کہ جی میرے پیچھے بھی خود کچھ حملہ نکل آئے ہیں. ایسے ہی ہے، الرٹس بڑی دفعہ آئی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ قیمت ہے نا. ہاں، چونکہ یہ گناہ گار انسانوں کی حکومت تھی، رشتوں کی حکومت تو نہیں تھی، تو متعدد اس کا مطلب ہے کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی. لیکن نیت کے حوالے سے میں آپ کو گواہی دے سکتا ہوں، حاشا وکلا، کہ بدنیتی کا سودا میں نے نہیں فروخت کیا. صحیح. اچھا چوہے صاحب، اپنے مافیاز کی بات کی، ہم مافیاز پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج ہوئے آپ کے دور وزارت عظمیٰ کے موقع پر. یہ بتائیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو عوامی مسائل تھے، ہم نے خود سنی آپ کی وہ تقریر جب آپ نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں کی تھی، اس کے بعد پھر یہ ماحول بنا، پھر آٹا سستا ہوا، چینی پر سبسڈی ملی. تو سر یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بنیادی مسائل بھی حل ہو چکے تھے. اب جو نئی جو چیزیں آئی ہیں، 38 مطالبات بھی آئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے گزشتہ روز دیکھا جو شوکت نواز میر صاحب ہیں، انہوں نے جو آمدہ حکومت ہے، نئی حکومت،
جو بننے والی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اسپیچ بھی کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس میں 16 وزیر ہوں گے اور وزیر اعظم، صدر اور جو 2 آئینی عہدے ہیں اس سمیت ٹوٹل 20 لوگ یہ کابینہ میں ہوں گے. نہیں، اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم اپنا جو فیصلہ ہے، جو احتجاج کا حق ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جو بات انہوں نے کہی ہے وہ تھوڑی سی سیریس ہے. مثلا انہوں نے یہ فرمایا کہ اس مذاکراتی عمل کے دوران آنے والی حکومت، اب یہ 2-3 باتیں جو ہیں بالکل نہیں ہیں، شاید ذاتی طور پر تو میرے علم میں ہوں، لیکن انہیں پبلک کرنا صحیح، یہ میں سمجھتا ہوں کوئی صحت مند علامت نہیں ہے. ایسے ہی ہے. کیونکہ جو باتیں آپ سے کہی گئی تھیں، جس نے بھی کہیں، وہ تو انہیں پوچھا جا سکتا ہے، تو پھر وہی باتیں آپ کو ضبط تحریر میں بھی لانی چاہیے تھی نا. ایسے ہی ہے. جس تحریر پر آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں وہاں تو یہ تشریح نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا اب آپ مجھ سے پوچھئے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں نئی حکومت کے لیے، مجھے کانٹے بچھا کے جانا چاہیے. لیکن یہی تو المیہ ہے یار، کہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری نظریاتی احساس، اپنی ساری سیاسی ساکھ جو آپ نے 35 برسوں پر مشتمل محیط سفر، کانٹوں بھرا سفر طے کر کے بنائی ہو، کیونکہ اقتدار جا رہا ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے اور آنے والے کے لیے کانٹے بکھیرے جائیں. میں تو چاہوں گا کہ جو 2-4 پھول ہیں میں وہ پھینک کے جاؤں. ابھی تو راجہ فیصل ممتاز راٹھور کا اپنا عمل ہے نا، ایسے ہی ہے کہ وہ دوستوں کو، ساتھیوں کو کیسے لے کے چلتا ہے اپنی کیبنٹ کے لوگوں کو، اور ہم جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری حد تک وہ کس برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے. صحیح. لیکن جہاں تک مملکت خداداد پاکستان کا اور نظریہ الحاق پاکستان کا اور پاکستان کے ساتھ جو جڑے رشتے ہیں ہمارے کشمیریوں کے، ان کو جب آپ سوالیہ نشان بنائیں گے چاہے کوئی بھی ہو، صحیح، تو میں اکیلی آواز بھی رہا تو میں تو صدائے جو احتجاج ہے وہ بلند کرتا رہوں گا. صحیح. اس کا کیا تعلق ہے میں اقتدار میں ہوں یا میں اقتدار میں نہیں ہوں. صحیح. اچھا چو صاحب، یہ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی. اس کے بعد جو آپ کا جو 2.5 سالہ جو دور تھا، اس میں بجٹ کی کیا صورتحال رہی؟ آپ کو جو مالی جو معاملات تھے وفاق کے ساتھ، اس میں کیا کیا آپ نے اچیومنٹس کی، اس کی جو منصفانہ تقسیم کے حوالے سے بھی وہ بھی بتا دیں، اور پھر اس کے بعد اس وقت کتنا بجٹ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب میں آیا تھا تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ بلات جو پینڈنگ تھے وہ 10-11 ارب پر مشتمل تھے، میچور لائبلٹیز تھیں، وہ ادا ہو چکی. 3 ارب بجلی اور 2,000 روپے من آٹا، اس کا خسارہ اربوں میں ہے. اور ابھی جو نیا معاہدہ وفاقی وزراء کی موجودگی میں ایکشن کمیٹی کے دوستوں کے ساتھ ہوا ہے، اس میں میری کابینہ کے وزراء نے بھی دستخط کیے، اور ایک ان میں سے خوش قسمت اب کل شام کو پرائم منسٹر ہوں گے. اس سے بھی تقریباً 5 سے 6 ارب. اور اس میں ایک شک ہے جو خطرناک ترین شک ہے کہ جی آپ گلگت کی وہ جو ہے طرز پر ایڈوانس ٹیکس کا خاتمہ کر دیں. صحیح. تو وہ تو 40 سے 45 ارب روپیہ، یعنی اگر آپ ایڈوانس ٹیکس آن سیلریز بھی ختم کر دیں تو یہ آزاد کشمیر معاشی طور پر بینکرپٹ ہو جائے گا. ایسے ہی. کیونکہ اب تو IMF جو ہے اس کا پروگرام چل رہا ہے، یہ تو خسارہ آپ کا کوئی پورا کر کے نہیں دے گا. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیلنجز تو ہیں. جہاں تک خزانے کی بات ہے، اگر اس سے دانش مندی سے، ہوش مندی سے خرچ کیا جائے تو یہ مالی سال تو کوئی بحران اس میں پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تو الحمدللہ ریکرنگ میں بھی پیسے موجود ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی موجود ہیں، اور اس کے لیے فائنینشیل کنسٹرینٹ چاہیے، فائنینشیل کنٹرول چاہیے. چونکہ 3 ارب بجلی، اور 3 ارب بجلی بھی جس میں تقریباً 70% سے زیادہ چوری ہوتی ہے، آلموسٹ فری بجلی. صحیح. اور فری بجلی کے ساتھ سبسڈائزڈ آٹا اگر 1 ٹرک آٹے کا چوری ہو تو تقریباً 20-22 لاکھ مالیت کا ٹرک بنتا ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ یہ ٹارگیٹس جو ہے آپ نے فائنینشیل ٹارگیٹس اچیو کرنے، ان کو سافٹ کر دیں گے، پھر سوری سگریٹس کی انلیگل اسپیکٹرم میں بے تحاشا ٹریڈ ہے. صحیح. جو ٹیکس فری ٹریڈ ہے، ٹیکس بلکہ فری نہیں، ٹیکس چوری کی ٹریڈ ہے. اسی طرح ٹی ہے، اسی طرح ٹمبر ہے، اسی طرح ویٹ ہے. صحیح. تو یہ کنٹرول جو ہے اتنا مؤثر کنٹرول ہے کہ اگر جو پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ ہیں ابھی، وہ کل الیکٹ ہونے کے بعد اس کی طرف اگر توجہ کریں اور ان کی کابینہ ان کے ساتھ تعاون کرے چیزیں اچھی اور سموتھ ہو سکتی ہیں، پولیٹیکل کنسٹرینٹس نہ ہونے کا حوصلہ پیدا کریں. کیونکہ سیاسی عمل میں سب سے زیادہ عالمی یہ ہوتا ہے کہ
دوستوں ساتھیوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اکاموڈیشن کا مطلب پاکستان اور آزاد کشمیر میں یہ ہے کہ ماورائے قانون آپ نے فیورز دینی ہوتی ہیں، تو اگر وہ ایسا سلسلہ خدا نخواستہ شروع ہوا تو اس کا آزاد کشمیر مالی طور پر متحمل نہیں ہو پائے گا. ایسا ہی ہے. اچھا جو صاحب بات کریں گے آپ کے سیکرٹ فنڈ کے حوالے سے بھی خبریں چلیں، کچھ دوستوں نے خبریں بھی چلائیں، اور اس کے بعد سیکرٹ فنڈ کا بھی بتائیے گا، اور پھر کفایت شاری بھی دیکھی ہم نے آپ کی، ہم نے تو چائے پیتے رہے یہاں پہ آ کے اور کچھ نہیں. تو یہ بتائیں سر، پی ایم سیکریٹ کا کتنا بجٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اہم چیز کتنی فائلز اس وقت پینڈنگ ہیں آپ کی؟ بڑی زبردست سوال ہے آپ کا. دیکھیے جی، جہاں تک میری محدود سی معلومات ہیں، عدم اعتماد دائر ہونے کے بعد شاید روز 35-40 فائلز آلموسٹ آتی ہیں، تو 2:26 کے بعد تو شاید میں نے فائل کوئی دستخط نہیں کی. ممکن ہے 5-6 مرحلہ یا 10 شاید اتنی بھی ہوں گی کہ جو پالیسی ساز فیصلے تھے اور میں جاتے ہوئے ان پہ دستخط کرنے میں پوری طرح آئینی طور پر آزاد تھا، لیکن اخلاقی طور پر نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ پالیسی ساز فیصلے ہیں، اہم فیصلے ہیں، آنے والے وزیر اعظم پر چھوڑ دیتے ہیں، صحیح، تاکہ اس کا جو کمفرٹ لیول ہے وہ برقرار رہے. تو میں نے وہ نہیں کیے. ہارڈلی میرا خیال ہے 2-3 گھنٹے کا کام ہونا چاہیے نئے وزیر اعظم کا، اگر وہ کرنا چاہیں. جب میں آیا تھا تو شاید تعداد 1500-1700 کے قریب تھی، کیونکہ اپنا کام میں کسی کے ذمہ چھوڑتا نہیں ہوں. اور دوسری بات جو آپ نے کہی سیکرٹ فنڈ والی، سیکرٹ فنڈ 5 کروڑ روپیہ ہے. پچھلے سال بھی 5 کروڑ تھا، سوری شاید میرا خیال 3 کروڑ تھا. اور 2 سالوں میں اس سیکرٹ فنڈ سے میں نے تو ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں نکالا. جو میرے سوابدیدی فنڈ ہیں اداروں کی جو ہیں یہ امداد کی مد میں، وہ سارے پیسے پڑے ہیں. جو میرا ڈسکریشنری فنڈ ہے جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا، وہ بھی لاکھوں میں میرا خیال سارے کا سارا موجود ہے. صحیح. ٹی اے ڈی اے اور تنخواہ وہ میں لیتا ہی نہیں تھا، تو وہ ساری محفوظ ہے. اچھا 30 ماہ اپنے تنخواہ اور یہ نہیں میں نے آپ سے عرض کی کہ میں اپنے پیشن کے تابع اپنے پیشن کا غلام تھا، ہوں انشاءاللہ رہوں گا. تو وہ تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ میں نے سمجھا کہ پیڑے رونے کو چپ چنگی، تو یہ بھی اس کے بغیر ہی اچھے ہیں. ابھی کو مزدوری کریں گے انشاءاللہ. تو اچھا آپ کے دوستوں کی جانب سے یہ جو کئی جگہوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چوئی صاحب میں جو تاخیری جو پالیسیاں تھیں، جیسا کہ جے کے بینک کو شیڈیول کرنے کے حوالے سے بھی تاخیر، اور پھر اس کے بعد تعمیراتی منصوبوں کے متعلق جو فنڈنگ تھی اس کے اجراء میں بھی طوالت. بڑا زبردست سوال ہے، بڑا زبردست سوال ہے. جب آپ کے پاس کوئی بات نہ ہو کرنے کی تو کیا کریں گے آپ؟ صحیح. مشہور محاورہ ہے نا، میری پیدائش سے بہت پہلے کا، شاید آپ کا بھی میرا 100 سال یا 200 سال پرانا ہوگا، وہ آٹا گننی چلنی کیوں. اب کشمیر بینک جو ہے اس کا چیئرمین وزیر خزانہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس کا ایک صدر ہوتا ہے، اس کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، اس کا پرائم منسٹر سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اس نے شیڈول ہونا ہے 2 وجہوں سے. 2 ہم نے اس کی شرائط پوری کرنی ہے. ایک 10 ارب کا جو فنڈ ہے جو بطور ضمانت اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوانا ہوتا ہے وہ پورا کرنا ہے. دوسرا کور بینکنگ کا جو ٹینڈر تھا مجھ سے پہلے وہ لیٹیگیشن کا شکار ہو چکا تھا، نہ میرا اس سے واسطہ نہ تعلق. میں نے کل بھی کسی پروگرام میں کہا کہ میرے عزیز ماجد خان کو آپ حلف دے کے پوچھ لیں، اس بینک کو شیڈول کروانے میں آؤٹ آف دا وے جتنا میں جا سکتا تھا میں گیا. ارب ہر پہ کے ان کو فنڈز بھی فراہم کیے. اب جو کور بینکنگ ہے وہ ایک کنٹریکٹ ہے، اس میں پرائم منسٹر کا عمل دخل ہی کوئی نہیں ہے، اور جو عدالتی حکم ہے ان کی تعمیل ہم پر فرض ہے. اچھا دوسری جو بات آپ نے کیا کی کہ جی تعمیراتی منصوبے، تو میں نے کل بھی کہا، پھر دوبارہ آپ کو کہہ دیتا ہوں، کل پرسوں چیک بھی کر لیجئے گا. 2 سالوں میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے ان میں سے ایک سنگل ٹیڈی پیسہ لیپس نہیں ہوا. اور ابھی تیسرے سال میں جو 3rd کوارٹر ہے وہ شروع ہونا ہے کب؟ 1 جنوری سے. 31 دسمبر کو پہلے 2 کوارٹر ڈیولپمنٹ کے پورے ہو جاتے ہیں. ان کا جو 9 ارب ہے وہ سارے کا سارا خرچ ہو چکا ہے. 3 ارب جو ہم نے بچت تھی وہ بھی لگا دی، اور ابھی 1.5 ارب کی اشارات کے تو فنڈز ریلیز میں نے کہا دیے تھے، باقی بھی کیے تھے، لیکن شاید پیپلز پارٹی کے دوستوں نے سمجھا کوئی پرائم منسٹر جاتے ہوئے نئے منصوبے نہ دے جائے، جبکہ وہ ساری وہ میچور لائبلٹیز تھیں جن پر پیپلز پارٹی کی پرانی کیبنٹ کے سب کے سائن ہیں، اور وہ انہوں نے دینے ہیں. PPH کے پیسے ہیں، ADP میں ڈیولپمنٹ کے کچھ پروجیکٹس ہیں، ان کی تنخواہوں کے پیسے ہیں، تو وہ بھی ان کو بھی دینے ہیں، مجھے بھی دینے تھے. کوئی نئی چیز نہیں ہے، آگے وہ کل پرسوں دیکھ لیں گے. تو اس تمام انتشار میں جب میرے پاس دفتر بیٹھنے کا بھی وقت نہیں تھا، تو یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ 2nd کوارٹر جو 31
دسمبر کو ختم ہونا ہے، جس پر اخراجات جا کے مارچ میں کیے جاتے تھے، اس پر اس بحران کے دور میں بھی، اس انتشار کے دور میں بھی، یہ جو پچھلے 2.5 ماہ ہم نے دیکھے ہیں، 31 اکتوبر تک وہ جو مالی سال تھا، سیکنڈ کوارٹر میں جو ریلیز آنی تھی وہ ساری کی ساری خرچ ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب ریلیز ٹوسٹ نہیں ہوتی، وہ جہاں جانی ہے پہنچ جاتی ہے، وہ گولی کی رفتار سے وہاں جاتی ہے. جب آپ نے اس کو مینج کر کے وایا بٹھنڈا کہیں وایا دبئی یا برازیل بھیجنا ہے نا، تو پھر اس میں تاخیر ہوتی ہے. تو میرا تو ایسا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، وہ جہاں سے آنی ہے اور جہاں جانی ہے اس کے درمیان گھنٹوں کا فاصلہ ہے، اسے ہم نے منٹوں میں طے کر دیا. اچھا جو صاحب یہ بتائیں کہ کون سے بڑے بڑے جو منصوبے ہیں، جو پروجیکٹس ہیں جو آپ چھوڑ کے آپ نے مکمل کیے ہوئے ہیں لیکن آپ اناؤنس نہیں کر سکے ہیں، جو اگلی حکومت کرے گی، اگر شیئر کر دیں ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ دیکھیے آلموسٹ جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں. مثلا ہم نے ہیلتھ پیکج دیا، صحیح. ہیلتھ کارڈ کو نوٹیفائی نئی حکومت کرے گی، پیسے اس کے بجٹ میں پڑے ہوئے ہیں، بجٹ پاس ہوا ہے تو بجٹ دستاویز میں نظر آتے ہیں نا. کبھی ایکشن کمیٹی کے دوست اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کریڈٹ میرا سبجیکٹ ہی نہیں. میری پوری 2.5 سالہ دورے وزارت میں میرے نام کی ایک تختی آزاد کشمیر میں آپ بتا دیں، کوئی ایک افتتاح بتا دیں جو میرے نام سے ہوا ہو. میں گناہ گار آدمی ہوں، ہم نے سوچا لوگوں کی مفاد کے لیے کام کیا جائے، اللہ پاک سے تجارت کرتے ہیں. یہ خسارے کی تجارت نہیں ہے اگر اس میں بد نیتی شامل نہیں ہے تو. اچھا جو سب بات کریں گے مافیا کے حوالے سے. آزاد کشمیر میں ہم نے دیکھا ٹمبر مافیا بڑا ایکٹیو رہا، سگریٹ مافیا بڑا ایکٹیو رہا، ٹی کا بڑا سکینڈل آیا ہمارے سامنے. تو سر یہ بتائیں کہ کون کون سے مافیا پہ آپ نے ہاتھ ڈالے اور خزانے میں اس سے کتنی بچت ہوئی، خزانے کو کتنا فائدہ ہوا آزاد کشمیر کے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خزانے کو بچت تب ہونی ہے اور اس میں اضافہ بھی تب ہونا ہے کہ جب آپ خزانے میں جو لیکیجز ہیں وہ بند کر دیں. صحیح. پہلی بات، اس کے لیے آپ کو ہارڈ کور قسم کے آنیسٹ آفیسرز تعینات کرنے ہیں. صحیح. اور میں برملا کہتا ہوں، جو ہمارے سیکٹری صاحب ہیں اور جو نچلا ہمارے کمشنرز ہیں، ان کی رپیوٹ سارا آزاد کشمیر جانتی ہے. جو ہم نے کریک ڈاؤن کیا، ہمیں تو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، لیکن مملکت خداداد پاکستان کا جو FBR ڈپارٹمنٹ ہے اور جو پاکستان ٹوبیکو کمپنی ہے، ان کے جا کے ذمہ داران سے ضرور پوچھیے گا کہ پاکستان کے خزانے میں کتنے ٹیکس جو سگریٹ کا ریونیو بڑھا ہے. صحیح. تو آپ کے جو اقدامات ہیں ان کا فوری ایفیکٹ جو ہے وہ پالیٹکس میں نہیں آتا. ابھی 2 سال 6 ماہ بعد میں جا رہا ہوں تو میرا سگنیچر ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہے. 5 سال کی مدت ہوتی تو کچھ نہ کچھ ضرور نظر آتا. لیکن ابھی بھی نظر آ رہا ہے. جو دوستوں کا آزاد کشمیر کے عام شہریوں کا فیڈ بیک ہے وہ مجھ تک پہنچ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کسی بڑے ریگریٹ کے بغیر، چھوٹی موٹی تو چلیں آپ کی زندگی میں نارمل ایک چیزیں چلتی ہیں، وداؤٹ اینی میجر ریگریٹ آئی ایم لیونگ. یہ نظام حکومت پوری طرح استحکام کا شکار ہے، عدم استحکام کا شکار نہیں ہے. صحیح. خزانے میں پیسے موجود ہیں. صحیح. گورننس کی طرح درست کر دی گئی ہے. صحیح. جو مشکل ترین سفر تھا، جس طرح ماضی میں مجھے حکومت ملی تھی ایک انتہائی ڈائلیوٹڈ فارم میں، آج آپ کو گورننس کا سگنیچر اور آئینی قانونی حکومت کا سگنیچر وہ پورے آزاد کشمیر میں نظر آ رہا ہے. ابھی پولیٹیکل ایکٹیویزم جو ہے، اگر اس کی کوئی کمی تھی تو ایک جماعت کی جو حکومت ہے اب جو بنی ہے، اس کے ذریعے وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کی کمی کو اگر یہ دور کر سکتے ہیں، بقول ان کے تھی. اب چونکہ یہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں، پہلے بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے، اب ذرا فیصلہ سازی میں تو اپنے کابینہ کے وزراء کو شامل کرتا تھا، میں نے تو اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن اگر نئے وزیر اعظم چاہیں تو ان وزیر اعظم کا ویٹو کا اختیار ہے، وہ چیزوں کو خود اپنے فہم کے ساتھ بھی چلانے کا ادراک ان کے پاس اور شعور موجود ہے. تو اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کیجیے. اور بطور اپوزیشن ہمارا کام ہے کہ جہاں نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، جہاں اجتماعیت کی بات ہے، عوام کے مفاد کی بات ہے، وہاں پوری مضبوطی سے حکومت کی پشتیبانی کریں گے. اور جہاں کہیں انتقام، ریاستی جبر، انتقام، تبادلے، جو ہے فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم، شفافیت پر سوالات اٹھے، وہاں پھر دیکھیں گے کہ ہم کس بآواز بلند اپنا احتجاج ہر گلی ہر محلے میں ریکارڈ کریں گے.
جو صاحب آخری کوشچن، نئے جو نامزد وزیر اعظم ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، آپ کی کابینہ میں بھی رہے اور پھر 6 مہینے آپ نے انہی کے ساتھ 2 وزیروں کے ساتھ آپ چلے، سر ان کے لیے کیا جملہ، ایک کوئی جملہ اگر کہہ دیں ان کے حوالے سے؟ مائی بیسٹ وشز اینڈ گڈ لک فار ہم. تھینک یو. باضابطہ مبارکال اس کو جب منتخب ہو جائے گا میرا عزیز ہے، اس کے بعد دیں گے. صحیح. اینڈ ناؤ اٹس ہز ٹرن ٹو ڈیلیور. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق. یقیناً آپ کو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اپنے میزبان رضوان عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.